آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ان کا عنوان خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ خود بتا دیں، خود بتائیں۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور عزیز رفقائے بزم، آج کی اس بزم خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ معزز سامعین کرام، جب ہم تاریخ کی ورگردانی کرتے ہیں اور کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے روزی روشن کی طرح عیاں اور بیاں ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ساری دنیا ظلم و بربریت کی گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائی ہوئی تھی، اور ظلم و بربریت اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ لوگ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور لوگ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ عورتوں کا ننگا ناچ کرنا، شراب نوشی، قمار بازی، رقص، یہ سب عام ہو چکا تھا۔ لیکن میرے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو سب سے پہلے وحدانیت کا درس دیا، وحدانیت کا پیغام دیا، اور یہ فرمایا کہ دیکھو تیری پیشانی جو معبودان باطل کے سامنے جھک رہی تھی، آج سے تیری پیشانی صرف ایک خدا کے سامنے جھکے گی۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ لوگ جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور ظلم و بربریت کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں رہ رہے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو وہ اسلام کے علم بردار اور مبلغ اسلام بن گئے۔ بقول شاعر علامہ اقبال، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا کے اندر تو یہ پیغام دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تو اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو یہ پیغام دیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو یہ پیغام دیا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها۔ میرے دوستو، جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا تو دنیا ہی میں نہیں بلکہ جہاں گئے ہر جگہ چمکے، ہر راستہ، ہر جگہ ان کے لیے مسخر ہو گئی۔ وہ جس راہ پر گئے، وہ جس گاؤں میں گئے، جس علاقے میں گئے، وہ گاؤں، وہ علاقہ ان کے متبعین ہو گئے، ان کے پیروکار ہو گئے۔ عزیزان گرامی، آج کیا بات ہے کہ ہم اسی خدا کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی قرآن کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، لیکن آج کیا بات ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہیں، رسوا ہیں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گلے سے لگایا تو دنیا میں چمکے اور روشن ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی تم اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی جو نمونہ پیش کیا ہمارے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے جو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل پیش کیا ہے، ہم اس کی اتباع کریں اور اس کے نقش قدم پر چلیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفید الاسلام ہے، مفید الاسلام، مفید الاسلام۔ آج کی اس برجستہ بزم خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، صدر عالی ذی وقار، عزت معاب حکم صاحبان، آج کے اس مسابقہ برجستہ بزم خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عزیز دوستو، جب اسلام نے نعرہ توحید بلند کیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا اور اس کو قبول کیا وہ عرب کے وہ بدو تھے جن کا معاشرے کے اندر کوئی وقار نہیں تھا، لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، معاشرے میں ان کو کوئی ترجیح نہیں دی جاتی تھی، لیکن جب وہ اسلام کے دامن میں آئے انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنا حرز جاں بنایا اور محمد رسول اللہ اور قرآنی تعلیمات پر عمل کیا، اللہ کے احکامات کو اپنایا، تو لوگوں نے دیکھا، تاریخ شاہد ہے کہ جن کا معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں تھا وہ معاشرے کے اندر بلند ہو گئے، لوگوں نے ان کو عزت و مرتبت کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ جب اس اسلام کی دعوت کو لے کر صحراؤں میں گئے تو چرندوں پرندے ان کو راستہ دے دیا، اور جب وہ اس دعوت کو لے کر اسلام کی اس دعوت کو لے کر دریاؤں کے سامنے گئے تو دریا نے ان کو راستے دے دیے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آج ہم بھی اس قرآن کی دعوت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم بھی اسی طرح دنیا کے اندر محترم اور باوقار بن جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، تاریخ سے شاہد ہے، اور جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بات روز روشن کی طرح عیاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ جب بھی ان صحابہ کرام پر کوئی مصیبت پیش آتی، جب بھی ان صحابہ کرام کو کسی مسائل کا سامنا ہوتا تو یہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے اور قرآنی تعلیمات سے ان مسائل کا حل تلاش کرتے، اور پھر جیسے قرآن نے ان کو تعلیمات دی ہے اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس پر عمل کرتے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب ترجمانی کی ہے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم بھی اس نبی کی تعلیمات پر عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طرز معاشرت کو اپنائیں، قرآنی تعلیمات کو حرز جاں بنائیں، تو ہم بھی جیسے صحابہ کرام اسلام کی برکت سے اور قرآن کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی برکت سے اس دنیا کے اندر معزز ہوئے، اور لوگوں نے ان کی پھر وہ عزت کی کہ غیر بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے، غیر بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ میرے عزیز دوستو، اگر تم دنیا کے اندر خلافت و ملوکیت چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، اگر تم دنیا کے اندر عدل و انصاف چاہتے ہو تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، اگر تم دنیا کے اندر حلم و بہادری اور حیا و وقار چاہتے ہو حضرت عثمان علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھو، اگر تم دنیا کے اندر طاقتور بننا چاہتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کو دیکھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے یکساں سویل کوٹ اندیشے اور حل۔ حامدا و مصلیا اما بعد، محترم جناب صدر
اور ہم نشینان بزم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے رہنے اور بسنے کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی وجود و بقا کے لیے مختلف خطے بنائے ہیں۔ ہندوستان، افریقہ، یورپ، ہر جگہ ہر طریقے سے انسان اپنے قانون کے مطابق، اپنی طرز زندگی کے مطابق جو فطری طور پر ان کو حاصل ہے اس کے مطابق رہتے ہیں۔ ہندوستان میں مختلف دین و مذہب کے ماننے والے، مختلف تہذیب و تمدن کے ماننے والے اور مختلف طرز فکر کو اپنانے والے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں صرف کسی ایک مذہب کو ماننے والے یا ایک طریقے کا لباس پہننے والے لوگ نہیں رہتے۔ یہاں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور جین مذہب کے ماننے والے بھی ہیں، بدھ مذہب کو ماننے والے بھی ہیں۔ اس حالت میں اور ایسے معاشرے میں، ایسے ملک میں ایک طرح کا قانون جو عائلی قانون ہو کسی طریقے پر بھی درست نہیں ہو سکتا۔ یہ ضرور ہے کہ جب 1950 میں ہمارے ملک کا دستور بنایا گیا تو اس میں ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا۔ دفعہ 44 میں جو بھاگ 4 ہے، حصہ 4 کا جو دفعہ 44 ہے، اس میں یہ ہے کہ ریاست یکساں سول کوڈ کی نفاذ کی کوشش کرے گی، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب تمام مذاہب کے ماننے والے اور سارے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں اور اس کو رضاکارانہ طور پر تسلیم کر لیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس سے پہلے نمبر پر تو اقلیتوں کے حقوق متاثر ہوں گے۔ کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب سے دستبرداری کو قبول نہیں کرے گا۔ نہ ہندو مذہب کے ماننے والا شخص اپنے مذہب سے دستبرداری قبول کرے گا، اور نہ مسلمان اسلامی قوانین کو اپنی زندگی سے نکال پائے گا، اور نہ ہی کسی دوسری تہذیب اور مذہب کا ماننے والا اپنی زندگی سے اس کی تعلیمات کو ہٹا پائے گا، اپنی زندگی سے نکال پائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ یکساں سول کوڈ صرف انہی جگہوں پر لاگو ہو سکتا ہے، صرف انہی مقامات پر اس کا نفاذ ہو سکتا ہے جہاں ایک تہذیب کے ماننے والے ہوں، اور اس سے ہندوستان میں یکسانیت پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ صرف یکساں سول کوڈ سے ہندوستان میں یکسانیت پیدا ہونے کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں۔ ابھی یورپ میں جو جنگ عظیم ہوا، وہاں پر ایک مذہب کے ماننے والے اور ایک تہذیب کے ماننے والے، ان کا رہن سہن ایک، طرز زندگی ایک، اس کے باوجود بھی وہ آپس میں لڑ گئے۔ ایک یکساں سول کوڈ کو وہاں پر نافذ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہندوستان میں چونکہ الگ طریقے کے رہنے والے ہیں، سب کا طرز معاشرت الگ ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد عامر بن ناظم ہے۔ عامر بن ناظم کی غیر موجودگی میں رحمت اللہ آئے۔ رحمت اللہ میں غیر حاضر ہے، ان کی غیر موجودگی میں منہاج الدین ہے۔ یکساں سول کوڈ، اندیشے اور حل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان، معزز سامعین، آج کی اس تقابلی برجستہ بزم خطابت میں میرا موضوع خطابت ہے یکساں سول کوڈ، اندیشے اور حل۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے
ایک نظام قائم کیا جو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر ایک دین نافذ کیا جس کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج تمام دنیا کے تمام مذاہب کے تمام الگ الگ ملتوں کے لوگ اپنا الگ الگ رہن اپنا الگ الگ نظام بنائے ہوئے ہیں، اپنی الگ شریعت بنائے ہوئے ہیں، اپنا الگ مزاج بنائے ہوئے ہیں، اپنا الگ طریقہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ سارے طریقے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے جو دین ہے وہ ان الدین عند اللہ الاسلام ہے۔ یکساں سول کوڈ، ایک جیسا نظام تمام انسانوں پر لاگو کرنا، جس میں ہندوستان میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، جس میں ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھ مذاہب کے لوگ بھی ہیں، جینی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، تمام کا مجموعہ ہندوستان میں ہے۔ تو یہ جب ہندو مذاہب میں ان کے ماننے والے ایک پلیٹ فارم پر نہیں جمع ہو سکتے، انہی میں تمام فرقے کے لوگ ہیں جو الگ الگ اپنی بات رکھتے ہیں، الگ الگ عقائد رکھتے ہیں، الگ الگ نظریات رکھتے ہیں، الگ الگ خیالات رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پر نہیں جمع ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک نظام تمام انسانوں پر لاگو ہو جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہم اور آپ کے لیے جو نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اس میں اخوت بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے، اس میں ہمدردی بھی ہے، اس میں پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، والدین کے حقوق بھی ہیں، استادوں کے حقوق بھی ہیں، تمام دنیا کے رہنے والوں انسانوں کے لیے بھی حقوق ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ ان حقوق کو ماننا، اس نظام کو ماننا، اس نظام کے تحت زندگی گزارنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ لیکن یہ جو نظام یکساں سول کوڈ، اس سے بہت سے اندیشے ہیں، بہت سے نقصانات ہیں۔ تمام مذاہب کے لوگ شادی بیاہ ایک جیسی نہیں کرتے، اپنے رسم و رواج ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے رہن سہن ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کی معاشرتی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ شادی بیاہ کا موقع ہے تو ہندوؤں کے وہاں الگ رسم ہوتی ہے، سکھ کے وہاں الگ رسم ہوتی ہے، بدھسٹ کے وہاں الگ رسم ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تمام ہندوستان میں تمام لوگوں کا مجموعہ ہے تو ہندوستان میں تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے؟ جہاں ایک مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں اس ملک میں یہ نظام لاگو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی ملک میں یہ نظام لاگو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بعد فضیل احمد آئے۔ فضیل احمد اسلام کا نظام حکومت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس پرونق بزم میں میرا موضوع خطابت ہے اسلام کا نظام حکومت۔ حضرات، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اسلام دنیا کے مختلف میدانوں میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ محترم حضرات، جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت پورا معاشرہ نظامہ سیاست اور پوری دنیا کرپشن کا شکار تھی۔ معاشرے میں عورتوں کی عزت نہیں تھی، معاشرہ فساد اور کرپشن کا شکار تھا، جس کے بارے میں
جس کی منظر کشی قرآن کریم نے اس طرح کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ حضرات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا کی حالت بدل گئی۔ جس معاشرے کے اندر عورت کو کھلونا سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں عورت کو ماں کا ایسا مقام عطا فرمایا گیا جس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دی گئی، الجنت تحت اقدام الامہات۔ وہ معاشرہ جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ من علی جاریتین فہو انا مثل ہاتین، فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور جو دو بیٹیوں کی حفاظت کر لے، ہم اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ آپ نے دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ محترم حضرات، دنیا کے اندر مختلف نظام ہے سیاست اور مختلف طریقہ ہے قانون کا نفاذ ہے۔ حضرات، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان کے بعد محمد مصعب آئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ معزز سامعین اکرام، آج کی اس بزم میں تقریر کا عنوان ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ حضرات گرامی، معزز سامعین اکرام، اتحاد و اتفاق یہ وہ عظیم دولت ہے جس کی بنا پر قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ آج سے 1400 سال پہلے کا نظام دیکھیں، جب صحابہ اکرام ملک عرب سے نکل کر دنیا کے خطے پر سما گئے تھے اور ہر جگہ لوگ ان کے اخلاق اور معاملات کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر دین اسلام سے متاثر ہو رہے تھے، ہر جگہ اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، تو اس کا ایک سب سے بڑا بنیادی سبب اتحاد و اتفاق تھا، جس کو قرآن کریم نے یہ کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دیکھو تم آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، تم بزدل بن جاؤ گے، تمہارے ہاتھ پیر مفلوج ہو جائیں گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا تو ہم معاشرے میں بے بس اور کمزور ہوں گے۔ اور آج ہندوستان کی کچھ یہی صورتحال ہے کہ تمام وسائل موجود ہیں، تمام اسباب موجود ہیں، اور شاید کہ اس سے بڑی تعداد کسی اور زمانے میں مسلمانوں کی نہ رہی ہوں، لیکن اس کے بعد بھی مسلمان کی حیثیت یہ ہے کہ اسے بین الاقوامی سطح پر کوئی عزت و عظمت حاصل نہیں۔ جو دیکھو اس کو دبایا جا رہا ہے، جو دیکھو اس کو نیچے کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ سب سے بڑی اتحاد و اتفاق کی کمی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک تو میری سنت ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تم ان دونوں کو اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن کے لیے ایک دیوار کی حیثیت رکھتا ہے، اگر اس میں سے ایک اینٹ نکال لی جائے تو پوری دیوار کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کے اندر باہمی شقاق ہوگا، عداوت و نفرت ہوگی، ہم مسائل میں لڑتے رہیں گے تو یہ ہم کم ہمت اور کمزور ہو جائیں گے۔ پھر اس کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے کہ ایک جسم ہے، مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک عضم میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس
محسوس کرتا ہے۔ ویسے ہی اگر کہیں بھی مسلمان کو کہیں بھی اگر تکلیف ہو رہی ہے تو تمام مسلمانوں کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ بحبل اللہ سے مراد یہی ہے کہ آج کے زمانے میں بھی اگر ہم ترقی و کامیابی کر سکتے ہیں تو ایک طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور اتحاد و اتفاق کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اور قرآن کریم بار بار یاد دہانی کرتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ اپنے کریم رب کو چھوڑ کر عداوت و نفرت میں پڑ گئے؟ کیا اللہ سے بڑھ کر اور کوئی ہے جو تمہیں محبت دے گا؟ کیا الرحمن الرحیم سے بڑھ کر کوئی ہے جو تمہاری پرورش کرے گا؟ اگر تم رزق کے بھوکے ہو، اپنی قوم سے الگ ہو کر ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو رب العالمین سے بڑھ کر اور کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ آخر میں ہم اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد فیصل احمد آئے۔ فیصل احمد ان کی موجودگی میں عبد الحمید اسلام کا نظام حکومت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حکم حضرات اور معزز سامعین، موضوع خطابت ہے اسلام کا نظام حکومت۔ محترم حضرات، اسلام ایک کامل دین اور مکمل دستور حیات ہے۔ اسلام جہاں انفرادی زندگی میں فرد کی اصلاح پر زور دیتا ہے، وہیں اجتماعی زندگی کی ذرّی اصول وضع کرتا ہے۔ اسلام کا اپنا نظام حکومت ہے جو امن و آستی، انصاف و سلامتی کا گہوارہ ہے۔ اسلامی نظام حکومت مادی، معنوی، اخلاقی، روحانی اقتدار کا ایک خوشگوار امتزاج کا نام ہے۔ اسلامی نظام حکومت عین فطرت ہے کیونکہ اس نے انسانیت کی ڈوبتی کشتی کو ساحل پر لگایا ہے۔ اسلام ہی عین فطرت ہے کیونکہ اسلام نے انسانوں کی انسانیت کی خاطر باطل قوتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے لہو کو قربان کیا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ حضرات، آج دنیا میں بہت سے قوانین آئے، بے شمار مقننوں کے اعلانات آویزاں ہوئے، لاتعداد مدعیان انسانیت سر اٹھائے، مگر کوئی تو سرے سے وجود خداوندی سے ہی انکار کر بیٹھا۔ کسی نے انسانیت سازی کی پردی میں انسانیت سوز پاڑ ادا کیا، کسی نے حق تلفی کو اپنا شعار بنایا، تو کسی نے خدا کی زمین پر غیر اللہ کو ہی خدائی کا درجہ دے دیا۔ الغرض کوئی نظام، کوئی پالیسی انسانی اخلاق اور انسانی کردار کو سکون پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکی اور خدا کی خدائیت کا نفاذ نہیں کر سکا، مگر اسلام کا نظام حکومت کی بنیاد عقیدہ توحید اور معبود حقیقی کا اعلیٰ اور بے نظیر تصور ہے۔ اسلام میں سیاسی نظام کی صدا کوئی معمولی صدا نہیں ہے، للہ ملک السماوات والارض کی صدا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صدا ہے۔ اسلامی نظام حکومت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر ملت کا ہے، حضرت عمر فاروق کی عدالت کا ہے۔ یہی وہ نظام حکومت ہے جس میں انسانیت کی بلندی کا راز ملتا ہے، تخلیق کائنات کا پوشیدہ خزانہ ہاتھ آتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے جب اسلام کا نظام دنیا پر نافذ ہوا تھا، پوری دنیا بقعہ نور بن گئی تھی۔ ظلمتوں گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھی راہ ملی تھی۔ ظلمتوں اور بربریت یہ تمام چیزیں کافور ہو گئی تھی اور ہر طرح سے رعایا کو امن و شانتی، عدل و انصاف کی فضا میں سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ اور تاریخ نے وہ الفاظ بھی نوٹ کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ میرے محترموں، آج ہر طرف ماڈرن تعلیم و ثقافت کا چرچا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے بڑھنے کی دھن سوار ہے،
لوگوں نے سیاروں پر کمند ڈال دیے، چاند پر کمند ڈال دیے، موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا کو مسخر کر رہے ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود آج انسانیت عدل و انصاف، امن و سکون، عافیت و اطمینان کی قیمتی دولت سے محروم ہے۔ آج تقریباً سارے عالم سے امن و امان، چین و سکون مفقود ہے۔ بے انصافی اور بے ایمانی کی خونی پنجوں نے انسانیت کو لہو لہان کر دیا ہے۔ آج انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، آج ان کے دکھ درد کو کوئی محسوس کرنے والا نہیں۔ آج حکومت عدالت انصاف بیچنے لگی ہیں اور محافظ لٹیرے بن گئے ہیں۔ الغرض ظہر الفساد فی البر والبحر کا نظارہ انسانیت کو رلا رہی ہے۔ آج انسانیت اس بات کے متلاشی ہے، آج انسانیت مطلب پرست انسانوں کے بنائے ہوئے نام نہاد قانون سے اکتا کر اللہ رب العالمین کے قانون کا انتظار کر رہا ہے، طلبگار ہے۔ اسلام ہی کے دم سے سرسبز گلستان، اسلام ہی کے سر سے سرسبز گلستان، مٹ جائے گا جہاں جو مسلمان ہو یہاں۔ ان کے بعد عمر جان آئے۔ عمر جان ان کی غیر موجودگی میں اعجاز خدمت آئے۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ الحمد لله أكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إلى آخر الآية۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ محترم و مکرم صدر مجلس، حکم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے ذریعے سے یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو ایک مل کر تھامو اور ولا تفرقوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں فرقہ بندی نہ کرو۔ اور یہ یاد دلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو وہی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جس نے تمہارے دلوں کو ایک کر دیا، جس نے سلمان فارسی کو اور حبش کے بلال حبشی کو اور روم کے صہیب رومی کو ایک جگہ جمع کر دیا، ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا، جس نے ان کو وہ عزت بخشی کہ حضرت سلمان فارسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت بلال حبشی کو وہ عظمت حاصل ہوئی کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے انہوں نے اذان دی اور جنت کی بشارت دی گئی کہ مجھ سے پہلے تم داخل ہوگے۔ اور صہیب رومی کے متعلق قرآن نے اعلان کیا کہ الذین یشترون، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کیا کہ ایک مل کر فرد قائم ربد ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام دیا، جو قرآن مجید نازل کیا، اسی کی بنیاد پر یہ امت ایک ہو سکتی ہے، کسی اور چیز پر یہ امت جمع نہیں ہو سکتی، کسی اور نظام پر یہ امت جمع نہیں ہو سکتی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ آج مسلمانوں نے قرآن مجید کو ترک کر دیا اور دنیا میں وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے اور تفرق اور فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے، ایک کلمہ خواں دوسرے کلمہ خواں کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ ذلت اور یہ رسوائی اسی وجہ سے امت پر مسلط ہوئی، چونکہ انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑا جو وحدت کا درس دیتا تھا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضوا تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، یعنی تمام مسلمان آپس میں محبت اور بھائی چارے میں ایک جسد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا ایک عضو جو ہے اسے تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد سے کرراہتا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک کلمے پر جمع کیا۔ آج اگر امت یہ پھر سے چاہتی ہے کہ اسی ایک کلمے پہ جمع ہو تو اس کے لیے ایک راستہ ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ یہ اس امت کا آخری گروہ تب تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہی نسخہ نہ استعمال کیا جائے، یعنی قرآن مجید۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخری مصاحب عبد الرحمن نائب۔ اسلام کا نظام حکومت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ قابل صدر احترام حضرت صدر محترم اور جناب حکم حضرات اور عزیز طلبہ، میری آج کی تقریر کا موضوع اسلام کا نظام حکومت ہے۔ اسلام سلامت سے مشتق ہے۔ سلامت کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا مأمون ہو جانا، محفوظ ہو جانا۔ اسلام کا نام اسلام کس نے رکھا اور کیوں رکھا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین، کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور تمہیں مذہب اسلام عطا فرمایا ہے۔ مذہب اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اسلام کے نظام حکومت میں آ جاتا ہے تو وہ مأمون ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسلام کا نظام حکومت یہ ہے، اگر اسلام کے نظام حکومت کو جاننا چاہتے ہو اور اس کی ورق گردانی کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اسلام سے پہلے کا نظام اٹھا کر دیکھو اور آج کے باطل نظاموں کو دیکھو۔ اسلام کا نظام اور اسلام سے قبل کے نظاموں میں تم بڑا فرق پاؤ گے، واضح فرق پاؤ گے۔ اسلام سے پہلے کا نظام یہ تھا کہ وہاں ایک انسان کی پیشانی، جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، ایک انسان کی پیشانی اپنے سے بدتر، اپنے سے کمتر اور اپنے سے نیچے اور اپنے سے کمتر مخلوق کے آگے جھک جایا کرتی تھی۔ اللہ زمین پر اس سے بڑا ظلم نہیں ہوا تھا۔ قرآن نے کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بدترین بیماری ہے، شرک سے بڑی نحوست نہیں ہے۔ دیکھو اسلام کے نظام کے علاوہ نظاموں کو، وہاں پیشانی کو کسی جانور کے آگے جھکا دیا جاتا ہے، اس پیشانی کو اکثریت کی مار دی جاتی ہے۔ اسلام آتا ہے، اعلان کرتا ہے اے لوگو اس پیشانی کو تم کہاں کہاں جھکاتے ہو، اے لوگو تم جانوروں کے آگے جھک جاتے ہو، تم انسان کے ان اعضاء کے سامنے جھک جاتے ہو جنہیں وہ دوسروں کے سامنے افشا کرنا بھی اپنی معیوب کی بات سمجھتا ہے، عیب سمجھتا ہے۔ اے انسانوں اس دلدل سے نکلو، دیکھو یہ جعفر بن طیار کون ہے؟ یہ محمد عربی کی درسگاہ کا پروردہ ہے۔ اس سے نجاشی سوال کرتا ہے جعفر ہمیں یہ تو بتا محمد کون ہے؟ تو یہاں حضرت ربع ابن عامر
کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے ان کو بادشاہ کے دربار میں بھیجا اور بادشاہ نے ان سے کہا ربعی تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تو کس معلم کا پروردہ ہے؟ کس درسگاہ سے درس لے کے آیا ہے؟ ربعی ابن عامر کہتے ہیں اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ۔ اے بادشاہ سن لے، مجھے وہ درس پتہ چل چکا ہے، میں نے اس درسگاہ نبوت کا درس حاصل کر لیا ہے کہ جس درسگاہ میں مجھے یہ سکھایا گیا ہے اب تمہیں اپنی یہ پیشانی جو عظیم ہے، جس میں کلمہ سما چکا ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، یہ کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتی۔ اور آج یہ ربعی بھلے ہی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے مگر یہ اعلان کرتا ہے کہ آج میں ان انسانوں کو تیری غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں دینے آیا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ایک مصاحب اور باقی ہیں، محمد شاہد آیا اور تقدیر پیش کریں۔ واعتصموا بحبل الله جميعا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور رفقائے بزم، آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے انسانیت کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور اللہ نے اپنے سب سے آخری قانون کے اندر یعنی قرآن مقدس کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کا درس دیا، اور جن قوموں نے، جن ملل نے اپنے اندر اتحاد و اتفاق کی دولت پیدا کی، ان کو قوموں نے، ملتوں نے دیکھا ہے کہ وہ پوری دنیا پر انہوں نے راج کیا ہے اور انہوں نے اپنا پرچم پوری دنیا کے اندر لہرایا ہے۔ آج ہم جس اسٹیج پر کھڑے ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اسٹیج پر، ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے اس کے بانی و مبانی پر، جنہوں نے ہر طرح سے اپنے آپ کو لٹا کر، اپنے آپ کو بیچ کر، انہوں نے دن و رات کے چین کو لٹا کر انہوں نے یہ پیغام دیا امت کو کہ اے امت، اے ایک خدا کے ماننے والے، اور ایک پیغمبر کے ماننے والے، اور ایک کلمے کے اندر جمع ہونے والے، اگر تمہارے اندر اتحاد و اتفاق کی عظیم دولت پیدا ہو گئی تو کوئی قوم، کوئی ملت تمہیں دھسا نہیں سکتی ہے، تمہیں نیچے کر نہیں سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، جن قوموں نے اور جن ملتوں نے اپنے اندر اتحاد و اتفاق کی دولت کو کھویا، وہ قومیں ذلیل و رسوا ہوئیں۔ میرے عزیزوں، آج مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو اس ملک کے سمویدھان کے بنانے والے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ جب انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اسلام دھرم کو قبول کر لیں، اس وقت گاندھی کے پاس گئے تھے جنہوں نے جنگ آزادی لڑی تھی۔ اس وقت کہا تھا گاندھی، ہمیں لگتا ہے کہ ہندو مذہب کے اندر، نہ بدھسٹ کے اندر، نہ عیسائی کے اندر وہ احترام و پیار و محبت ہے جو اسلام کے اندر ہے۔ اس وقت گاندھی نے ایک جملہ کہا تھا، بھیم راؤ امبیڈکر، تم کس مسلک اور کس مذہب کے متبع بنو گے، کس مذہب کے پیروکار بنو گے؟ اس وقت بھیم راؤ امبیڈکر کا ماتھا ٹھنکا اور کہا، کیا اس کے اندر بھی اختلافات پائے جاتے ہیں؟ اس کے اندر بھی تفرقہ بازی پائی جاتی ہے؟ کیا اس کے اندر بھی سنی، بریلوی، اہل حدیث اور ان تمام فرقوں کے ماننے والے ہیں؟ اس وقت گاندھی نے کہا ہاں ہاں۔ تو اس وقت جو ان کا لاؤ لشکر تھا بھیم راؤ امبیڈکر کا، انہوں نے اس سے اسلام سے اپنا منہ موڑ لیا اور دوسرے مذہب کے اندر اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ میرے عزیزوں، اگر ہم اور آپ
آج اتحاد و اتفاق کی دولت اپنے اندر پیدا کر لیں تو آج مسلمان جا بجا جگہوں پر سڑکوں پر آج اس کا مرڈر کر دیا جاتا ہے، اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، اس کی جیوی کاٹ دی جاتی ہے، اس کے پریوار کو اس کے سامنے زناکاری کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اگر پنجاب کا پنجابی ایک ٹرین کے اندر بیٹھا ہو اور اپنے شیار کے ساتھ بیٹھا ہو، اس کے پگڑ باندھے ہوئے ہو، داڑھی رکھے ہو، تو کسی مذہب کے ماننے والے، کسی ملت کے ماننے والے کے اندر یہ جرات نہیں ہوگی، یہ جسارت نہیں ہوگی کہ اس کی ماں بہن کے اندر جو ہے ماں بہن کے گریبان کے اندر جھانکے اور اس کا زنا کرنے کی سوچے۔ لیکن آج مسلمان ایک ٹرین کے اندر سوار ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، ہزاروں کا مجمع ہو، لیکن میرے عزیزوں آج دیکھا جاتا ہے روز بروز سوشل میڈیا کے ذریعے سے خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں بہن کی جو ہے ہماری زناکاری کر دی گئی، فلاں بھائی کا آج قتل کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، اگر ہم نے اس نظام کو سمجھ لیا تو ہم کل بھی کامیاب جس طریقے سے صحابہ کرام تھے آج اس طرح کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب جبکہ تمام مساہمین کی فہرست تمام ہوئی، ہم صدر محترم سے بصد ادب و احترام درخواست کرتے ہیں کہ اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ علماء کرام، ساتھیوں اور دوستو، برجستہ تقریری مقابلہ ہم سب نے سماعت کیا اور بڑی خوشی ہوئی کہ بعض حضرات نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنی بات پیش کی۔ برجستہ تقریر کرنا جو ہے دراصل ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ مشکل کام اس طرح حل ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر اگر صلاحیت ہوگی، مطالعہ اس کا ہوگا، بہت ساری باتیں معلومات اس کو ہوں گی، تو پھر وہ برجستہ طور پر کوئی بھی عنوان دیا جائے گا وہ فوراً برجستہ بہترین بات اور صحیح بات کہہ سکتا ہے۔ اگر معلومات نہیں ہوگی تو پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں ہانکے گا اور ٹائم پاس کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو معلومات کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ تاریخی معلومات ہیں یا پرانی معلومات ہیں یا اور بھی جو معلومات جن کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، ان سوالات کے اندر صرف 4 ایسے عنوان ہیں جن پر یہاں تقریریں ہوئی ہیں، ورنہ 5 عنوانات متعین کیے گئے تھے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے حضرات جنہوں نے نام لکھائے تھے ان میں سے کئی لوگ یہاں پر غیر حاضر رہے۔ 5 حضرات جنہوں نے نام لکھا ہے وہ غیر حاضر رہے یہاں۔ اب 5 عناوین متعین کیے گئے تھے۔ اب انہیں 5 عناوین میں اگر صحیح طور پر مطالعہ، اور پہلے بتا دیا گیا تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ عناوین بتائے نہیں گئے تھے، یہ عناوین 5 کے 5 پہلے سے بتا دیے گئے تھے کہ ان پر مطالعہ کرنا ہے۔ اگر مطالعہ کر کے تیاری کر کے آئے ہوتے تو انشاءاللہ وہ ضرور اچھی باتیں کہنے کی کوشش کرتے، لیکن ہے کہ بہرحال جو کچھ ہوا وہ بھی غنیمت ہے۔ یہاں جو عناوین متعین کیے گئے تھے
یہ سب ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم سب کو معلومات ہونی چاہیے، اور جب بھی آپ سے کہا جائے تو وہ برجستہ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اب عنوان کیا تھا؟ اب دیکھیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اسلام کا نظام حکومت، یکساں سول کوڈ، اندیشے اور حل، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کی ہادی بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم انسانیت۔ یہ سارے عناوین معلوم تھے، بتا دیے گئے تھے کہ عناوین پر یہ مقابلہ کیا جائے گا۔ برجستہ مقابلے کا انعقاد اس وقت سے ہو چکا ہے جب کہ ندوے کا قیام عمل میں آیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا واقعہ کہ ندوے کا سالانہ اجلاس تھا، جس میں ہندوستان بھر کے اور پاکستان بھر کے پورے تمام یعنی بر صغیر کے بڑے بڑے علماء، جید علماء شریک پہنچے ہوئے تھے، اس میں شریک تھے، اور ہندوستان کے سب سے اولین فارغ یافتہ بیچ جماعت ان کی فارغ ہو رہے تھے، اور انہی کے اعزاز میں وہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا، اور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے سرخیل تھے، سب سے آگے تھے، وہ سب سے اول درجے پر تھے۔ تو انہیں عنوان دیا گیا تھا ایک عربی میں تقریر کرنے کے لیے انہیں کہا گیا، اور عربی میں انہوں نے تقریر کی برجستہ۔ موضوع کیا دیا گیا تھا؟ موضوع یہ دیا گیا تھا کہ ہندوستان میں اسلام کی دعوت کیسے کی جائے، اور عنوان جو تھا اس میں بولنا تھا عربی میں، اور پہلے اردو میں بولے، پہلے اردو میں انہوں نے تقریر کی مکمل، اور بہت پورے تمام موضوع کے تمام چیزوں کے احاطہ کر کے مکمل بہترین طریقے تقریر کی، اور پھر کہا کہ عربی میں کیجیے، برجستہ عربی میں کیجیے۔ تو برجستہ انہوں نے عربی میں تقریر کی اسی عنوان پر۔ تو وہاں جو علماء کے جو اولین معتمد تعلیم تھے، اور بانیوں میں بھی ہے وہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، تو خوش ہو گئے، کہا کیا شاندار تقریر کی ہے، برجستہ تقریر، پہلے سے عنوان بتایا نہیں گیا تھا، نہ اردو میں تقریر کا عنوان بتایا گیا تھا اور نہ عربی میں، بغیر بتائے گئے عنوان پر انہوں نے برجستہ تقریر کی، اور دونوں تقریر عربی زبان میں اور اردو زبان میں۔ اور اسی وقت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اپنا جو امامہ تھا وہ پہنا دیا، ان کو کہا کہ آج تو میں واقعی میں سمجھا کہ ندوے کی یہ کارنامہ ہے، ندوے کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ واقعی میں یہاں سے نکلنے والے بچے مکمل ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں، اور ہر چیز کو بر وقت بول سکتے ہیں۔ امتیاز ہے، اور امتیاز پہلے سے چلا رہا ہے۔ یہاں تو آپ حضرات کو عنوان پہلے سے دے دیا گیا تھا، تو یہ جتنے بیٹھے سب کو یہاں بولنا چاہیے تھا، اور ہر ایک کہتا کہ میں ہی بولوں گا، میں بھی اس کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں۔ بہرحال جو کچھ بولے، میں اس بارے میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، چند باتیں اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایک جو عنوان قائم کیا گیا، یکساں سول کوڈ، اندیشے اور حل۔ یکساں سول کوڈ کیا ہے، اور اس کے اندیشے کیا ہیں، اور اس کا حل کیا ہے؟ یکساں سول کوڈ لانے کی تیاری آج نہیں، بہت پہلے چل رہی ہے۔ جیسے کہ بتایا، ابھی کسی مقرر نے بتایا تھا کہ یکساں سول کوڈ کو لانے کے لیے حکومت خود چاہتی ہے، پہلی حکومت بھی چاہتی تھی اور آج بھی چاہتی ہے، اور سپریم کورٹ کی رائے بھی یہی ہے، وہ سب کی مرضی یہی ہے کہ یکساں سول کوڈ ہندوستان میں نافذ کر دیا جائے۔ تو یکساں سول کوڈ کے آنے سے اندیشہ کیا ہے؟ سب سے بڑا اندیشہ مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ مسلمان جو ہے یہ ایک مکمل ایک نظام رکھتے ہیں اپنے اندر۔ یہاں جو نظام نافذ ہے، اس نظام کے اندر انگریزوں کے زمانے سے اجازت دی گئی ہے کہ مسلمان اپنے سول لا یعنی اپنے معاشرتی قوانین کے مطابق عمل کرنے میں آزاد ہیں، اور بلکہ آزاد ہی نہیں بلکہ پابند بھی ہیں کہ اس کورٹ میں اگر مقدمہ جائے گا تو کورٹ کا جج اس پر پابند ہے اور ایک کرنے پر مجبور ہے کہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ سنائے۔ کہ اسلامی شریعت کے اندر جو سول لا ہے، جو معاشرتی قوانین ہیں، شادی، طلاق، اور اس کے علاوہ وراثت اور مختلف اور بھی کئی چیزیں ہیں، تو وہ چیزیں ایسی ہیں جو معاشرت تعلق رکھتی ہیں، اور معاشرت کے جو قوانین اسلام نے بتائے ہیں، ان قوانین پر عمل کرنا
کرنے کی پابند ہے اور اس کے مطابق فیصلہ دینے کی پابند ہے یہاں کے سپریم کورٹ بھی۔ اب اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے وہاں ایک قانون پاس کیا گیا ہے اور اس میں یہ رکھا گیا ہے، جیسے کل ہی ایک مذاکرہ ہوا تھا اس سلسلے میں اور بڑی بحث ہوئی اس پر کہ 125 کا ایک عنوان، ایک دفعہ ہے۔ اصل جو قانون ہے اس قانون کے اندر 125 کے دفعہ ایک بیان کیا گیا ہے اور اس دفعہ کے اندر جو ہے انسان کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو سیکولر قانون کے مطابق اپنا فیصلہ کروا لے۔ خیر وہ کرواتے ہیں الگ بات ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ زیادہ اہم وہ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت اس کی پابند ہے کہ ابھی تو ہے کہ الگ الگ مسئلوں کو اور مذہب ماننے والوں کے لیے الگ الگ کوڈ ہے، طریقہ ہے، لیکن حکومت کو مشورہ دیا گیا ہے اس میں بل کے اندر اور اس قانون کے اندر دیا گیا ہے۔ اور کیا دیا گیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ پورے ملک کے لیے ایک نظام ایسا لائے جس میں کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی طریقے پر وہ اپنا قانون چلائے اور سول لا ایک ہی ہو، یکساں سول کوڈ ہو۔ تو یکساں سول کوڈ لانے کے لیے حکومت مشورہ دیا گیا ہے، تو اب اسی اعتبار سے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لے آئیں گے۔ تو اس کا اندیشہ یہ ہوگا مسلمان جو ہے اپنی شریعت پر عمل نہیں کر پائیں گے، یعنی جو فیصلے آج تک ہو رہے ہیں عدالتوں میں کہ اگر اسلامی شریعت مطابق فیصلہ دے تو شریعت کے مطابق فیصلہ دینے کی پابندی ان کے اندر ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اب جو ہے وہ وہی قانون نافذ کریں گے جو یکساں سول کوڈ کے تحت آئے گا، یعنی سب کو ایک دائرے میں رکھا جائے گا، ایک راستے میں رکھا جائے گا۔ اور اس راستے میں رکھنے کے ایک طریقے پر رکھنے میں نقصان یہ ہوگا کہ مسلمان تو بہرحال دوسرے مذاہب والے تو ہو سکتا ہے قبول کر لیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اسے قبول کر لیں، لیکن مسلمانوں کو قبول کرنا اس کے لیے کیا ہوگا، بہت مشکل پیش آئے گا۔ تو اس چیز کا حل یہ ہے کہ مسلمانوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے مقدمات کو وہاں لے کر جائیں ہی نہیں۔ سب سے بڑا حل ہی اس کا ہے، اپنے مقدمات کو لے کر وہاں نہ پہنچے اور مقدمات نوبت پہ آنے نہ دیں۔ اگر آئے مقدمہ کوئی آ جائے، اس طرح کا مقدمہ آئے، تو اس مقدمے کا حل وہ اپنے ہی شریعتوں میں اور قاضی کے اعتبار سے فیصلہ کر کے اسے نافذ کریں، اس اعتبار سے ختم کریں اسے، اور وہاں جائیں ہی نہیں۔ اگر جائیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنے اعتبار سے فیصلہ کریں گے۔ تو یہ حل اس کا ہے، اور اس حل کو پیش نہیں کیا لوگوں نے، نہ بیان کیا کہ اندیشے کیا ہیں اور حل کیا ہے، اور دوسرے راستے میں آ گئے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ مسلمان اپنے طور پر ایک کوشش کریں کہ شریعت پر عمل کریں گے۔ تو شریعت پر عمل کرنا اگر مسلمان خود نہیں چاہیں گے تو کوئی قانون، کوئی عدالت اور کوئی حکومت اس کو نافذ نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنے شریعت کے احکام پر خود عمل پیرا ہو جائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا حل یہی ہے، سب سے بہترین حل اس کا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے سارے مسلمانوں کی پیغام دیا جائے کہ سب کے سب قرآن اور حدیث کے مطابق جو قوانین ہیں ان قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور زندگی گزاریں گے تبھی جا کر کے یہ حل ہوگا۔ ورنہ اگر یہ کہا جائے گا کہ ہم تو خود عمل نہیں کر رہے شریعت پر اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہم پر ہمارے طریقے پر عمل کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم خود اپنی شریعت عمل کرنے والے بن جائیں، اور جو کچھ بھی شرعی مسائل، معاشرتی مسائل پیش آئیں ان مسائل کا حل ہم اپنی عدالتوں میں کریں، اپنے قاضیوں کے پاس جائیں، مفتیوں کے پاس جائیں، ان سے حل کروائیں۔ کورٹ میں جائیں ہی نہیں، اور کورٹ میں جائیں گے تو وہی فیصلہ ہوگا جو وہ چاہتے ہیں۔ تو اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کو کے ہادی بن گئے، یہ عنوان دیا گیا۔ کئی لوگ اس عنوان بات کرنے آئے، لیکن کسی بھی مقرر نے یہ نہیں بتایا کہ ہادی کیسے بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے راہ پر، وہ تو بتایا لوگوں نے، کہ ہادی کیسے بن گئے وہ نہیں بتایا۔ ارے ہاں دو جز ہے اس کا، اس مصرے کا دو جز ہے۔ ایک جز تو یہ خود نہ تھے جو راہ پر، اور دوسرا کیا ہے، اوروں کے ہادی بن گئے۔ تو خود نہ تھے راہ پر تو لوگوں نے بیان کیا کہ بھی وہ بہت کچھ برائیاں کرتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، زنا کرتے تھے، مار پیٹ لڑائی جھگڑا سب کرتے تھے۔ لوگوں کے ہادی کیسے بن گئے، یہ اصل سوال ہے۔ اوروں کے ہادی کیسے بن گئے؟ تو اوروں کے ہادی یہ بنے ایسے کہ اب اس کا جواب جو ہے دینا چاہیے تھا، لیکن کئی لوگوں نے تقریر کی اس پر عنوان پر، لیکن کسی نے یہ مجھے بتایا کہ اوروں کے ہادی کیسے بن گئے۔ تو اوروں کے ہادی بنے ایسے کہ اب دیکھ لو 50 سال کا عرصہ بھی نہیں ہوا، 50 سال 40 سال سے ہی پہلے 40 سال، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 40 سال بھی نہیں گزرا کہ کتنے علاقے میں اسلام پھیل گیا، اور اسلام کی عظمت کا
کے آگے سر جھکا لیا. کن کن لوگوں نے معلوم ہے کون وہ طاقتیں تھی جھک گئی اسلام کے سامنے؟ سب سے بڑی طاقت جو جھک گئی اسلام کے سامنے وہ کون تھی؟ ایران کی طاقت. ایران جو کہ سپر پاور، یعنی پوری دنیا کا اس ٹائم وہ سپر پاور تھا، لیکن وہ ایران کے لوگ مسلمان ہو گئے سب کے سب. 40 سال کے عرصے کے اندر اسلام پھیل گیا وہاں، اور اسلام پورے ایران کے اندر اسلامی تعلیمات رائج ہو گئی، اور لوگ جو ہے اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے. کر لیا انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا. تو یہ ہادی کون بنا؟ کس نے ہدایت دی ان کو اسلام کی؟ وہی لوگ تھے جو چوہا چھپکلی کھایا کرتے تھے اور شراب پیتے تھے اور لڑتے تھے، پیٹ مار کاٹ کرتے تھے، شراب پیتے تھے. وہ سارے لوگ پورے ایران میں اسلام کو پھیلا دیا انہوں نے. دوسری سب سے بڑی چیز جہاں پر تبدیلی آئی وہ کون تھا معلوم ہے؟ وہ مصر تھا. مصر ایک ایسا ملک ہے جو پرانے زمانے سے وہاں تہذیبیں چلتی ہیں، حکومتیں چلتی ہیں، فراعنہ کی طاقت وہاں پر کام کرتی تھی، اور بڑے بڑے نامور بادشاہ وہاں گزرے اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. اور وہی وہ علاقہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی، لیکن وہاں وہ لوگ اسلام قبول، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات قبول نہیں کی، اگرچہ کہ وہ ہار گئے ان کے سامنے، پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا ان لوگوں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایمان نہیں قبول کیا. وہ مصر ہے. اور مصر کے قبطی، وہ قبطی پھر اسلام کے آگے جھک گئے. سارے کے سارے قبطی اور سارے کے سارے نبطی، شام کے نبطی. تو اب بتاؤ، شام کے نبطی اور مصر کے قبطی اور ادھر ایران کے فارسی، یہ سب لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہو گئے. اور اسلام میں داخل ہونے کا کیا سبب بنا؟ کیا انہوں نے ان پر کوئی ظلم کیا تھا؟ نہیں، بلکہ ان کے اخلاق سے، ان کی تعلیمات سے اور ہدایت کے راستوں سے متاثر ہو کر وہ سب لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، خود بخود داخل ہو گئے. کوئی زور زبردستی نہیں کیا گیا ان کے اوپر، اور کوئی مار کاٹ نہیں کی گئی، زبردستی اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، ان کو دباؤ نہیں ڈالا گیا. اس کے باوجود ان سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. جن کا نام میں نے بتایا وہ نام ایسے ہیں، ایسے علاقے ہیں کہ جو ایک زمانے میں ان کی تہذیبیں تھیں. شام کا علاقہ ہے، مصر کا علاقہ ہے اور ایران کا علاقہ ہے. یہ سارے علاقے بڑی تہذیبوں کے علاقے تھے اور بڑے اور اس وقت حکومتیں قائم ہوئی تھیں، بڑی بڑی حکومتیں. لیکن وہ سب لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. تو داخل ہونے کا سبب کون بنے تھے؟ وہی صحابہ کرام بنے تھے. تو صحابہ کرام وہی عرب بنے تھے، وہ عرب کے بدو بنے تھے جو کہ چوہا چھپکلی کھاتے تھے اور جن کے اندر کوئی تہذیب نہیں تھی، لڑنے مارنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے. تو اب یہ تبدیلی آئی نا. علامہ اقبال اسی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کو معمولی مت سمجھو، ان صحابہ کرام کو پر تانا تشنیع نہ کیا کرو کہ وہ صحابہ کرام کی حیثیت وہ ہے کہ جن کے ذریعے سے ملکوں کے اندر ایمان پھیل گیا اور ملکوں کے بڑے بڑے یعنی ایسی مہذب قومیں ایمان داخل ہو گئی کہ جن کا پہلے سے ایک مسلک چل رہا تھا. اب ایران میں دیکھ لو، وہاں پر جو ہے فارسی یہ جو بت پرستانہ نظام چل رہا تھا، یعنی وہ آگ پرستش کرتے تھے، وہ سب پارسی تھے، آگ کے پرستار تھے. لیکن کیا ہوا، تبدیلی کیسے آ گئی اور وہ سب کے سب ایمان میں داخل کیسے ہو گئے؟ اور اس طرح سے مصر کے اندر اگرچہ قبطی تھے، وہ مشرک تھے پہلے، بعد میں پھر وہ عیسائی بن گئے تھے. سب سارے عیسائی تھے، وہ شام میں عیسائی تھے سب کے سب، لیکن وہ سب اسلام سے متاثر ہو گئے. اور متاثر ہونے کا سبب بنے کون؟ حضرات صحابہ. یہ حضرات صحابہ ہیں جنہوں نے کہ ان کے اندر ایمان کو داخل کیا اور ایمان کی دعوت دی انہیں، اور پھر انہیں مسلمان کیا اور مسلمان ہو گئے، خوشی سے قبول کیا انہوں نے. کیسے کیسے واقعات، عجیب و غریب واقعات پیش کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں. تو اب یہ کہنا تھا، ایک کہنے کے بجائے اب صرف چند باتیں کہہ کر کے اور آج ایسا ہو رہا ہے، آج ایسا ہو رہا ہے، آج ایسا ہو رہا ہے. ارے آج کی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آج کیا ہو رہا ہے. یہ کہنا تھا کہ اس زمانے میں صحابہ کرام نے کیا کیا وہ بیان کرنا تھا. اس لیے پوچھا ہی گیا ہے، اور شاعری کا اور شعر کا مطلب یہی ہے. اور اسلام کا نظام حکومت یہ بھی ایک عنوان تھا. تو اسلام کا نظام حکومت جو عنوان تھا، اس میں یہ بتانا تھا کہ اسلام کے اندر کا نظام، حکومت کا نظام کیا ہے. کیا اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان خالی حاکم بن جائیں، حکومت اختیار کر لیں اور حکومت کے اندر رہ کر کے ہی کامیابی ہو سکتی ہے؟ ایک بات بتانے کی ضرورت ہے سبھی لوگوں کو کہ بھئی اسلام کا نظام حکومت جو ہے شورائی ہے. کیا ہے؟ شورائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں جمہوریت نہیں ہے، شورائیت نظام ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس کی کوشش کریں کہ اپنی حکومت قائم کرنے کی، اپنی حکومت قائم کریں تبھی جا کر کامیابی ملے گی؟ ایک سوال ہے.
اسلام یا قرآن اور حدیث میں تعلیم دی گئی ہے اس کی کہ مسلمان جہاں کہیں رہیں اسی کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ میں نظام حکومت کو لے لیں. سوال یہ ہے، بہت اہم سوال ہے یہ سوال، اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن میں حدیث میں کہیں بھی کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لو، یہ نہیں کہا گیا. ہاں اتنا کہا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو اسلامی اور عدالت کا نظام قائم کریں، عدالت کا نظام قائم کریں. اگر آ گئی حکومت، اور حکومت کو کیا کہا گیا؟ کہا گیا ہے کہ یہ نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے خود بخود حاصل ہوگی، یہ اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی، اور کوشش کرو گے تب بھی ناکام ہو جاؤ گے. اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا کیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. شرط رکھی گئی ہے کہ ایمان لاؤ گے، ایمان اللہ پر پختہ ایمان رکھو گے، اچھے اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ خلیفہ بنائے گا، یعنی حکومت عطا کرے گا. حکومت عطا کرنا ایک نعمت الہی ہے، یہ عطا کرے گا خود ہی. لیکن پروپوزل ہم کہیں گے ہم کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے، ہم حاکم بنیں گے، ہم بادشاہت لے لیں گے، ہم چھین لیں گے حکومت، یہ نہیں تعلیم دی گئی. بالکل حاشا و کلا، یہ تعلیم نہیں دی گئی. اگر یہ تعلیم ہوتی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیشکش کی گئی، آپ کے سامنے پیشکش کی گئی، کئی باتوں کی پیشکش کی گئی تھی. یعنی جب آپ مکے کے اندر دعوت دے رہے تھے اور دعوت کا کام کر رہے تھے تو اس ٹائم میں مکے کی طرف سے نمائندہ ایک آیا اور نمائندے نے چند باتیں پیش کی اور ایک کہا کہ تمہیں کیا چاہیے یہ بتاؤ. اگر تم کو چاہیے کہ تم بادشاہ بن جاؤ گے، حاکم بن جاؤ گے، حکومت کرو گے، تو ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہماری پوری ٹیم چاہتی ہے کہ تم کو مکے کا سردار بنائے گی. مکے کا سردار، مکے کا سردار مکے کا بادشاہ، عرب کا بادشاہ بنا دے گی، اور تم جو ہے جو حکم دو گے ہم کریں گے، اس پر اسی کے مطابق کریں گے. بتاؤ اگر یہ بات واقعی صحیح ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا تھا، پیشکش کی گئی تھی، تو آپ اس کو قبول کر لیتے وہیں پر. اس لیے کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو ہم ٹھیک کر دیں گے سب. یہ کہتے ہیں لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی تو سارا نظام بدل دیں گے، چینج کر دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، بتایا گیا آپ کو کہ آپ چاہیے تو ہاں کر دیجئے، صرف یہ کہہ دی دعوت چھوڑیے سب، بس حکومت لے لیجئے اور حکومت لے کر کے سارا کام سنبھال لیجئے. تو کہتے ہیں آؤ لاؤ بناؤ مجھے سردار، دیکھتا ہوں. پھر نہیں کہا آپ نے ایسا، کہا کہ تم اگر میرے ایک ہاتھ میں سونا سورج رکھ دو، ایک ہاتھ چاندی رکھ دو، تب بھی میں اس دعوت کام چھوڑنے والا نہیں ہوں. ایک پوائنٹ بہت بنیادی حدیث ہے اور اس کو فراموش کر دیتے ہیں. معلوم ہے کہ حکومت کو حاصل کرنا یہ مشن نہیں ہے. مشن یہ ہے کہ دعوت کو عام کرنا، کہ دعوت لوگوں میں پھیلائی جائے، لوگوں میں اچھے اعمال کی دعوت دی جائے، لوگوں کو اچھے عقائد کی تعلیم دی جائے. لیکن حکومت جو ہے وہ تو بطور انعام کے حاصل ہو جائے گی، بطور انعام کے. بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو ٹوک بات نہیں ہے. بطور انعام کے حاصل ہو جائے، اگر حاصل ہو جائے تب تم کیا کرو گے؟ تب تم انصاف کے ساتھ حکومت کرو گے، انصاف کے ساتھ حکومت کرو گے، بے انصافی نہیں کرو گے، انصاف کے ساتھ حکومت کرو گے اور لوگوں کو انصاف کی تعلیم دو گے، اور صحیح طریقے پر، چاہے اپنا ہی آدمی کیوں نہ ہو، اگر انصاف کے دائرے میں آتا ہے ذرا تم اس کو دینے پر مجبور ہو جاؤ گے، کرنا پڑے گا تمہیں. اور اگر دوسرا آدمی کوئی ہے، غیر ہے، اور وہ صحیح راستے پر ہے تو اس کو چھوڑ دو گے. اس کی مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، خلفائے راشدین نے ایسا کیا ہے. معلوم ہوا کہ حکومت جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، حکومت مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ دین کی دعوت، کہ دنیا کے اندر دین پھیل جائے اور دین عام ہو جائے، اور دین کے پھیلنے کے لیے حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان بغیر حکومت کے بھی دعوت دے سکتا ہے. ہاں اگر حکومت مل جائے تو حکومت کے اعتبار سے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو شکریہ ادا کرے آدمی، اور اسی اعتبار سے پھر اسلام کا نظام، انصاف والا نظام قائم کرے. تو یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بھائی نظام حکومت کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو نظام حکومت کے بارے میں بتایا نہیں کسی نے کہ سیاست کیا ہے، حکومت کیا ہے، شورائی نظام کیا چیز ہے، وہ کوئی بتایا نہیں، اس لیے کہ اس بارے میں معلومات ہی نہیں لوگوں. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نظام اسلام کا جو ہے شورائیت مبنی ہے، اور شورائیت یہ ہے کہ اس میں جمہوری نظام نہیں ہے، بلکہ جو اہل حل و عقد ہے ان سے پوچھا جائے گا کس کو بادشاہ بنایا جائے، کس حاکم بنایا جائے. اور اسلام کے اندر موروثیت کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسے بنایا جائے گا جو اہل ہوگا، مستحق ہوگا، اس کو بنایا جائے گا، اور جب تک وہ رہے گا اس کی بات ماننی پڑے گی. بتایا گیا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو حاکم تمہارے ہو جائیں، تمہارے اوپر سرپرست بن جائیں، ان کی بات مان کر چلنی پڑے گی جب تک کہ ان کی وفات نہ ہو جائے، یا ایک کہ اللہ ایک کہ وہ خود کفر بواہ کا شکار ہو جائیں، صریحاً کفر کرنے لگے، تب ان کی اطاعت ممنوع ہو جائے گی۔ بہرحال یہ باتیں ایسی تھیں جو بتانے کی ضرورت تھی، اور ویسے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کا ٹائم بھی ایسا نہیں کہ بتایا جائے، بہت لمبا وقت چلا جائے گا اس میں۔ چند باتیں تھیں ہم نے بتا دی، سمجھے گی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہاں، اب یہ اعلان ہو رہا ہے اس کا، جو حضرات شریک ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ، بہرحال کوئی فرسٹ آئے گا، سیکنڈ، تھرڈ تو آنا ہی آنا ہے۔ اب جن لوگوں نے شرکت کی تھی انہیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال کسی کی نام آ جاتا ہے اور تقدیر الہی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے، اور جو مل جائے جنہیں، وہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی ہم تو بڑے بہت تیر مار دیا ہم نے۔ بہرحال یہ عنوان جو تھا بہت اچھا عناوین تھے اور اس پہ اچھا بولنا چاہیے تھا، پھر بھی جو کچھ جنہوں نے کہا ہے اس کے بارے مطابق یہاں پہ اعلان کیا جا رہا ہے حاکم صاحبان کے فیصلے کے مطابق۔ سب سے پہلی پوزیشن حاصل کی انہوں نے عبدالحمید صاحب نے۔ کون عبدالحمید؟ نہیں ہے، غائب نہیں ہے، ہاں عبدالحمید اور محمد شاہد، یہ دو میں نام۔ اچھا ہاں، نمبر جو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نمبر ملا ہے 247، اور جو دو میں پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نمبر ہے 221۔ اور محمد عارف کون ہے؟ اچھا، تو ان کو 218 نمبر ملے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ اور مزید اچھی طرح بولنے اور علم کے اندر ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔